لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم پچھلوں کے راستے پر چلو گے تو پچھلی قومیں جتنی گمراہ ہوئی ان کی ہلاکتیں جو تھیں آگے وہی ہونے والا ہے، نیا کچھ آنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا علماء کے پاس وہ ماضی کا علم ہوتا ہے، قرآن و سنت کا علم ہوتا ہے، وہ اسی علم کی بنیاد پر پہچان لیتے ہیں کہ یہ وہی ہے جو رنگ بدل کے آیا ہے، شراب وہی ہے، بوتل الگ ہے۔ تو علماء پہچان لیتے ہیں، لیکن عوام پہچانتی نہیں کیونکہ رنگ بدلا ہوا ہے۔ لہٰذا ایک نوجوان کے لیے خاص طور سے، کیونکہ نوجوان میں اور بوڑھے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بوڑھے کی رائے جلدی بدلتی نہیں اور نوجوان کی رائے ٹکی نہیں رہتی ایک چیز پہ۔ تجربہ کار علماء کی ماتحتی اس دور کی اہم ترین چیزوں میں سے، یہ فرائض میں سے آپ کہیے اس کو، کیونکہ ہر دن ایک نیا فتنہ آ رہا ہے۔ کوئی اس کے پیچھے چلا گیا، کوئی اس کے پیچھے چلا گیا، کوئی اس کے پیچھے چلا گیا۔ مقررین بہت سارے ہیں، بولنے والے، تقریر کرنے والے ہیں، اور بولتے ہیں عالم صاحب ان کی ٹھنڈی ٹھنڈی تقریر مزہ نہیں آتا، وہ جو بولتے ہیں ایک دم رونا آ جاتا ہے، فلاں بولتے ہیں دل دہل جاتا ہے، کیا انگلش ہے، کیا سائنس کی باتیں ہیں، یہاں وہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ ہمارے عالم صاحب قال اللہ قال رسول اللہ، فقہ الواقع ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس ماڈرن نالج نہیں ہے۔ اس طرح سے نوجوان بعض اوقات علماء سے دور ہو جاتے ہیں ان کو روایتی سمجھ کر، اور جو جدید طبقے کے لوگ ہیں جو نئے نئے طریقے سے ان کے سامنے باتیں رکھتے ہیں ان کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں، اور بعد میں جا کے معلوم پڑتا کہ یہ گمراہ تھا، اس نے کچھ کورسز کیا تھا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے، لیکن قرآن و سنت کا علم اس کے پاس نہیں تھا۔ اس کے پاس عقل تو ہے لیکن فہم نہیں ہے، اس کے پاس اصل فہم ہے، صرف عقل کا ہونا کافی نہیں ہے، صحیح فہم کا ملنا ضروری ہے۔ حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو بہت عقل مند بناتا ہے، بہت عقل والا بناتا ہے، نہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی گہری سمجھ دیتا ہے۔ دین کی گہری سمجھ کا ملنا یہ اصل ہے، عقل کا ملنا نہیں۔ بہت سارے عقل والے دنیا میں چلے گئے، شیطان کے پاس بھی تو عقل ہے، لیکن ایسی عقل کس کام کی جو دین کے یا قرآن و سنت کے نور سے منور نہ ہو، وہ اندھے آنکھ والا اندھے کی طرح ہے۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ علماء کی ماتحتی اختیار کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، آخری دور میں، بعد کے دور میں بہت سارے دجال اور کذاب آئیں گے۔ دجال دھوکے باز، کذاب جھوٹے۔ یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا، ایسی ایسی باتیں تمہارے پاس لے کے آئیں گے جو تم نے سنی نہیں ہوں گی۔ انتم ولا آباؤکم، نہ تم نے نہ تمہارے اسلاف نے، نہ تم نے نہ تمہارے اسلاف نے۔ سلف میں سے وہ بات نہیں آئی ہوگی، اچانک بیچ میں سے آئی ہوگی کہیں سے، نئی تحقیق جو 1400 سال میں کسی نے نہیں کہا، یہ نئی تحقیق آئی ہے، سلف میں سے کسی نے نہیں کہا۔ یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم، خبردار ان سے بچے رہنا، ان سے بچ کے رہنا۔ لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ معلوم ہوا کہ ایسے لوگ جو سلف سے ہٹ کے نئی نئی باتیں پیش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی باتیں سننے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یا تو آدمی گمراہ ہو جائے گا یا پھر آزمائش میں مبتلا ہو جائے گا، کنفیوز ہو جائے گا، یا تو اس کی بات مان کے اس کے پیچھے چلا جائے گا، یا پھر اپنے دین کے بارے میں شک میں پڑ جائے گا، نہ اس کا نہ دین کا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، اس کی بات بھی اتنی کنونسنگ نہیں ہوتی ہے، لیکن جس بات پر پہلے سے کنونس تھا اس میں کمزور پڑ جاتا ہے۔ کسی شیعہ کی بات سن لی، آل بیت کی محبت میں کوئی پھیٹے والا بولنے لگا، اس کی سن لی، اب سننے کے بعد کیا ہو گیا، اتنا زیادہ اس سے تو کنونس نہیں ہوگا، لیکن اس نے کچھ بات ایسی سامنے رکھ دیا جو پہلے سے مانتا رہا تھا، اس کے بارے میں بھی کنفیوز ہو گیا، نہ اس کا نہ اس کا، بیچ میں ہی لٹکتا رہا۔ ان سے بچ کے رہنا، نئی نئی باتیں وہ پیش کریں گے۔ یوتھ کلب یا اس طرح کی جتنی آپ دیکھیں آج پورٹلز اور ٹائم ٹریول اور اس طرح کی باتیں جو لوگ بھی کہہ رہے ہیں، نوجوان دیوانہ وار ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ ایسی ایسی باتیں جو قرآن و سنت میں نہیں، سلف نے کبھی نہیں بتائی، اس طرح کی باتیں عقل کی بنیاد پر فلمیں دیکھ کر قرآن کی تفسیر کریں گے۔ آپ بتائیے، نوجوان مانتے ہیں نہیں ہم کو اس سے فائدہ ہوتا ہے،
فائدہ ہونا کسی چیز کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ فائدہ ہونا اگر صحیح ہونے کی دلیل ہوتی تو جھوٹ سے بہت فائدہ ہے، چوری سے فائدہ ہے، لیکن وہ فائدہ واقعی وہ فائدہ نہیں جو آخرت میں کام آئے۔ تو کسی چیز کو فائدے کی بنیاد پر صحیح غلط میں نہیں رکھا جا سکتا، ورنہ شراب اور جوئے میں بھی فائدہ ہے۔ اس کے حق اور باطل، خیر اور شر ہونے کی بنیاد پر اس کو دیکھا جاتا ہے، ثابت اور غیر ثابت کی بنیاد پر اس کو دیکھا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر یہ بات بہت اہم ہے کہ فتنے سے بچنے کے لیے، کیونکہ یہ جو دور ہے یہ علم کا دور ہے، یعنی معلومات کے عام ہونے کے وسائل بہت زیادہ ہیں، اور آدمی بیٹھا ہوا اپنے گھر میں ہے اور فون رکھا ہوا ہے، ایک کے بعد ایک نوٹیفیکیشن اس پہ آ رہے ہیں اور معلومات اس تک پہنچ رہی، یہ معلومات تک نہیں جا رہا۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ہمارے جو اسلاف ہیں اللہ رب العالمین ان کی خدمات کو قبول فرمائیں، محدثین، فقہاء، علماء، یہ کیا کرتے تھے، ایک حدیث کے لیے لمبا اونٹ پہ سفر کر کے دن کئی گزر کے پھر کسی محدث کے پاس پہنچتے اور اس سے ایک حدیث لیتے تھے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا۔ اب کیا ہو رہا، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، نہیں بھی چاہیں بلائیں، پکارے، مانگیں، نہیں، اپنے آپ معلومات آتی جا رہی اس کے پاس، اس کی تقریر، اس کی تقریر، یوٹیوب کا لنک اور فلاں کا ویڈیو، آڈیو، نہ جانے کتنی چیز ہے، اور آدمی اس کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، معلومات اس تک پہنچ رہی، تفریق اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے، تمیز اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ عالم سے ویریفائی بھی نہیں کرتا۔ کیا کرتا، بات تو صحیح ہے، پھر دیکھتا کون ہے، یہ فلاں ہیں، پھر ڈھونڈتا جا کے یوٹیوب پہ ان کی باتیں اور باتیں سنتا، سنتے اس کی دل میں محبت بیٹھ جاتی۔ اب اس کے بعد کسی دن عالم کو بولتا، وہ بہت زبردست بولتے ہیں، ہاں عالم صاحب بولتے وہ صحیح نہیں ہے، بولتا آپ صحیح نہیں ہیں، آپ جلتے ہیں ان سے، آپ کے لائکس کم ہیں نا، اس وجہ سے آپ ایسا کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کے ان کے پاس چلے جائیں گے، یا آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کو برداشت نہیں ہو رہا، آپ حسد کرتے ہیں ان سے۔ لہٰذا ایسے لوگ جو گمراہ ہیں، ان کی محبت دل میں بیٹھ جانے کے بعد ان کے خلاف بات سننا بھی آدمی پسند نہیں کرتا ہے۔ محبت پیدا ہونے سے پہلے تحقیق کرنا ضروری ہے۔